میں سب سے زیادہ وومن رائٹس میں بلیو رکھنے والا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ بعض معاملات میں یہاں کی عورتیں زیادہ سکھی ہیں ایز کمپیئر ٹو یورپ اور امریکہ کے، کیونکہ یورپ اور امریکہ میں عورت کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا گیا. یہاں سب کانٹیننٹ میں عورت کی عزت تو ہے نا. یقین کریں اللہ سے خوف آتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں سے لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں بچوں کی نسبت. لوگ تو کہتے ہیں ہندوانہ معاشرہ ہے، وہ شاید بے دین قسم کے ہمارے آباء و اجداد جو گاؤں ایریا کے رہنے والے وہ جٹ تھے وہ کرتے تھے، لیکن ہمارے جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بچیوں کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں بچوں کی نسبت. بعض کا ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں نا انصافی نہ ہو جائے کہ بچیوں کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں بچوں کی نسبت. اتنی وومن کی رسپیکٹ ہے. شادی کے بعد بھی پڑھا لکھا طبقہ، میرے تو ایٹ لیسٹ سارے اسٹوڈنٹس ران مرید ہیں سمیت میرے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے جو آپ ران مرید کہتے ہیں ہم تو اسے اپنا فخر سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام گھر میں آتے تھے، اما عائشہ سے پوچھا گیا کیا کرتے تھے، فرمایا گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے تو یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں عورتوں کو بعض اوقات زیادہ مرتبہ دے دیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے زیادہ حق پوچھا گیا، فرمایا تیری ماں، دوسری بار تیری ماں، چوتھی دفعہ باپ کا ذکر کیا. ہیومن ڈگنیٹی میں بعض اوقات عورت کا مرتبہ مرد سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. عورت جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے یہاں پہ رسپیکٹ اس کی بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے، اسی معاشرے میں ایسے ظالم قسم کے خامن، ظالم قسم کے باپ موجود ہیں جو عورتوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتے ہیں. اب ان عورتوں کی سنوائی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کوئی سنوائی نہیں ہوتی. غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتی ہے. کسی جوڈیشری میں ان کو حق نہیں دلایا جاتا. جوڈیشری حق دلا بھی دے تب بھی ان کو مار دیا جاتا ہے بعد میں. تو اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں. پھر اگر عورت بیوہ ہو جائے جوانی میں اور اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو، اسے عدالت کے چکر لگانے پڑے، وکیل ان کو ڈورے ڈال رہے ہوتے ہیں. یہاں آ کے مجھے یعنی پاکستان لیول کے ایک موٹیویشنل سپیکر ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ انہوں نے یہاں پہ دورہ بھی ایک خفیہ کیا تھا. وہ ایک ہی ہیں اس وقت بڑے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کن کی بات کر رہا ہوں. تو وہ پارٹ ٹائم جو ہے نا، وہ ایک ایکس چیف جسٹس ہیں، ہمارے جیلم شہر سے ہی تھے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے یہ نیکی کا کام سنبھالا ہے کہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ پھر عدالتوں میں تو ہوتے ہی نہیں سیٹل. وہ جان بوجھ کے وہ جب وکیل وکالت نامہ بھرواتے ہیں نا اور شکایت نامہ، اس میں وہ 4-5 چیزیں ویسے ہی ڈال دیتے ہیں کہ نشہ کرتا ہے، مارتا تھا. وہ عورت بچاری نے اینڈ پہ سائن کرنے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ وکیل سمجھتا ہے کہ تیرا کیس مضبوط کرنے کے لیے یہ الزام بھی لگا. تو اب مجھے بتائیں، وہ خامن جس نے کبھی نشہ نہ کیا ہو، بیوی کو مارا نہ ہو، صرف چند باتوں پہ جھگڑا ہو، جب وہ یہ پڑھے گا کہ میری بیوی نے میرے اوپر یہ الزام لگایا، بیوی کو بھی نہیں پتا کہ اس نے لگایا ہوا ہے، وہ تو وکیل نے سائن کروایا. تو اگر کوئی پیچ اپ ہونا بھی تھا تو اب نہ ہوا. تو وہ پھر پارٹ ٹائم نہ اس طرح کے معاملات لے کے چل. انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ تو ایک بہت بڑا بزنس بنا ہوا ہے کہ جو نوجوان جج ہیں وہ اس طرح کی جوان عورتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کیس جتانے کے لیے، اپنے کمروں میں بلاتے ہیں. میں نے کہا یار لعنت ہے ایسے ججوں کے اوپر جو ایسی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ عورت آپ کی بہن یا ماں یا بیٹی ہوتی تو آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا جو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ سارے سینیریو میں دیکھیں تو عورت کے حق کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے؟ ایک پاکستان کی پولیٹیکل جماعت ہے جو مذہبی جماعت بھی ہے، جماعت اسلامی، جو کبھی کبھار وہ عورت مارچ وہ بھی کرتے ہیں. مزے کی بات میں بتاؤں، اگر کسی کو عورت مارچ سے چیڑ ہے تو جماعت اسلامی کی عورتیں بھی کر رہی ہیں، پورے نقاب کے اندر، حجاب کے اندر وہ بھی کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ہمیں اختلاف ہے جس طریقے سے وہ کر رہی ہوتی ہیں اور جس طرح کے سلوگن انہوں نے لکھے ہوتے ہیں. بعض تو لکھے ہوتے ہیں، بعض ایڈوب فوٹو شاپ میں انہیں بدنام کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ غلط ہے. باقی وومن رائٹس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اگر ہماری عدالتوں نے انصاف دیا ہوتا، ہمارے اداروں نے انصاف دیا ہوتا، ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹس نے عورتوں کو حقوق دیے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان عورتوں کو نکلنے کا شوق ہے، چاند ایک شوقیاں بھی نکلتی ہوں گی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت سول سوسائٹی میں وہ جرأت ہے جو ہمارے مذہبی طبقے میں بھی نہیں ہے. سارا مذہبی طبقہ مل کے ایک آسمہ جہانگیر نہیں پیدا کر سکا پاکستان کی ہسٹری میں.
اتنی اپرائٹ خاتون. ان مولویوں نے ان کے خلاف پلے کارڈ اٹھائے ہیں, ان کی لائف ونریبل کی ہے, ٹھیک ہے, کفر کے فتوے لگے ہیں. لیکن جب طالبان کو اداروں کا پریشر تھا نا کہ ان کے لیے کوئی وکیل نہیں کیا جائے گا, فوجی عدالتیں چلیں گی, آسما جہانگیر نے کہا میں وکیل بنوں گی, مفت لڑوں گی. وہ آسما جہانگیر جن کو طالبان نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا تھا, وہ الطاف حسین جس کے ذریعے تھریٹس ملتی تھی, اس کا مقدمہ اس نے کہا میں لڑوں گی. ٹھیک ہے سر, پھر اپرائٹ بندے کو اتنا ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہم مذہبی طبقے سے اتنا کوئی دلیر بندہ نہیں پیش کر سکے. تو سول سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پھر انہوں نے رائٹس کے لیے کام کیا. آج تک کسی مولوی نے دیکھا ہے کہ بھٹے پہ جو خاتون کام کر رہی ہے, نسل در نسل وہ مقروض ہے, اس کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ جہاں آسما جہانگیر جاتی تھی, مقدمات لڑتی تھی, حقوق دلواتی تھی, کسی مولوی نے نہیں دلوائے. تو دیکھیں اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں نا, آپ ہر ایسپیکٹ سے دیکھا کریں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. آج بلوچستان کے اندر ہمارے ریاستی اداروں کی کمزوریوں کی وجہ سے, میں نہیں کہتا مکمل طور پہ وہ بھی غلط ہے, ظاہر ہے کہ وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹر موجود ہیں, لیکن بعض اوقات ان سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, عام بلوچ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دھر لیا جاتا ہے, بعض اوقات انکوائری کے بعد چھوڑ بھی دیتے ہیں, لیکن ان کی تو آپ لائف ونریبل کر دیتے ہیں نا, اس حوالے سے دھبا تو لگ جاتا ہے. ان کے حقوق کے لیے ایک عورت آواز اٹھا رہی ہے, ایمان مزاری, کسی مرد میں تو جرات نہیں ہوئی ہے. تو پھر یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے.